معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ سچ بات ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عرض کر رہا ہوں، جیسے کبھی کسی مولانا کا اچانک پروگرام طے ہوتا ہے اور آج اس کا بھی پروگرام کبھی اچانک اتفاقی طور پر طے ہوتا ہے، سامعین جتنا خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ آپ کے دیدار اور ملاقات کا موقع میں پا کر خوش ہو جاتا ہوں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کو چھپا کر رکھا ہے، نبوت کو دکھا کر رکھا ہے۔ نبوت دکھانے اور بتانے والی چیز ہے، ولایت چھپانے والی چیز ہے۔ اور یہ بات سمجھ، اگر کوئی اللہ کا نبی، اب تو نبیوں کا زمانہ نہیں ہے، میرے نبی آخری نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب نبیوں کا سلسلہ جاری تھا کسی نبی کو اپنی نبوت کے چھپانے کی قطعاً اجازت نہیں تھی۔ نبی اور ولی کے فرقوں میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ نبی کو اپنی نبوت چھپانا نہیں، ولی کو اپنی ولایت دکھانا نہیں۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لے کہ جو نبی اپنی نبوت کو چھپاتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا، جو ولی اپنی ولایت کو دکھاتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا۔ اور مولانا تشریف فرمائے، دیگر علماء بھی تشریف فرمائے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ میری امت کے اولیاء اکثر مخفی ہوئے، جن کے بال پراگندہ ہوں گے، کپڑے سادے سیدھے ہوں گے، لوگوں میں ان کی شان نہیں ہوگی، ان کا آنا اور جانا سادہ سیدھا رہے گا، لیکن اللہ کے نزدیک ان کا مقام بہت بڑا ہوگا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ سلام کر کے مصافحہ کرنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ کیا معلوم کہ سلام اور مصافحے کی برکت سے تم کو کس ولی کی ملاقات کا شرف مل جائے۔ آج کل اولیاء کی پہچان میں زبردست ٹھوکر کھا رہے ہیں، جن کی پگڑیاں بڑی بڑی ہوتی ہیں، داڑیاں لمبی لمبی ہوتی ہیں، جھبے اور لباس کڑک ہوتے ہیں، ہاتھ میں عصا اور ڈنڈا ہوتا ہے، ادھر 4-5 خادم ادھر 4-5 خادم ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ کے اولیاء وہ بھی ہوتے ہیں کہ بالکل سادے، کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود کی بیوی پہچانتی نہیں، لیکن شوہر کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع ملتے ہیں تو آج کسی کا متمنی ہوتا ہے کہ کس سے ملاقات ہو جائے، کون اللہ کا ولی ہو، ولی نہ بھی ہو، اللہ کا بندہ محمد کا غلام تو ہے ہی اپنی جگہ۔ وقت ہو اور مجھے کچھ کہنے کا موقع مل جاتا ہے تو میں کبھی اس کا انکار نہیں کرتا، تاکہ میرا سبق مضبوط ہو جائے گا، آپ کو نیا سبق مل جائے گا۔ دین ہی سیکھنے سکھانے کا کام ہے، موقع ملے تو سیکھتے اور سکھاتے رہو، یہ انبیاء کا مشغلہ رہا ہے، یہ انبیاء کی مصروفیت رہی ہے، یہ انبیاء کا کام رہا ہے، اور انبیاء کے اصحاب کی یہ خواہش رہی ہے کہ نبی سے ہمیں کب فیض پہنچے، نبی سے ہمیں کب فیض پہنچے، نبی سے ہمیں کب فیض پہنچے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہی تمنا رہی، اور آج یہ تمنا ختم ہوتی جا رہی ہے۔ کہیں اعلان ہوتا ہے کہ کسی مولانا کا بیان ہے، سر پکڑ لیتے ہیں، پھر سے سر کا درد اب بھی چھوا نا جی بیان میں۔
مدارس عربیہ میں پڑھانا بھی علم ہے، تو مجلسوں میں بولنا اور سننا بھی علم ہے۔ فارغ وقت ہے، ایسی مجلسیں منعقد ہوتی ہیں تو ضرور بیٹھ کر سنو، کیونکہ جس مجلس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا، دین کا، اسلام کا، قرآن کا ذکر ہوتا ہے، وہ مجلس چھوٹی نہیں ہوتی، تا حد نظر فرشتوں کے آغوش میں ہوتی ہے۔ ابھی جگہ خالی ہے نہیں، رہ نہیں ہے، وہاں بھی جگہ خالی ہے نہیں، وہاں بھی جگہ خالی ہے نہیں، یہ ہماری آنکھوں کا دھوکہ ہے، یا ہماری آنکھوں کی حد ہے کہ جگہ خالی ہے۔ رب کعبہ کی قسم جگہ خالی نہیں ہے، فرشتوں سے آباد ہے۔ دنیا ہے، فرشتے دکھتے نہیں، جنت میں فرشتے چھپتے نہیں۔ دنیا میں فرشتے بولو دکھتے نہیں، جنت میں فرشتے چھپتے نہیں۔ اب یہ مجلس سے فراغت کے بعد جب فرشتے اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ عالم الغیب والشہادہ ہو کر بھی پوچھیں گے ملائکہ کہاں سے آ رہے؟ اے اللہ ہمارے اپنے کام میں تھے، ایک جگہ تیری ذکر کی مجلس چل رہی تھی، ہم بیٹھ گئے۔ کیا چاہ رہے تھے وہ؟ جنت دیکھا اس نے؟ نہیں، مجلس والے دیکھے نہیں۔ اے اللہ دیکھے نہیں، اتنا تڑپ رہے تھے، اگر دیکھ لیتے تو پھر تڑپ اور ہو جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ جہنم سے۔ دیکھے نہیں، اگر دیکھ لیتے اے اللہ ہمارے ڈر کے مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ انہی فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے تم گواہ رہنا، میں ان کی چاہت بھی پوری کر دی، جنت واجب کر دیا، جہنم سے بھی بچا دیا۔ ایک فرشتہ اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ سب کی ایک بندہ آیا، کیا کی فون آیا اسے، ہم نہ بھی معلوم نہیں ان کو چلے گا، کیا وہ بھی اس اجر میں داخل ہے؟ اللہ فرمائیں گے کہ وہ بھی اس اثر میں داخل ہے۔ ایسی مجلس سے کبھی نہ چھوڑو، 10-15 آدھا پونا گھنٹے کا سبق ہی کیوں نہ ہو لیتے ہوئے جاؤ، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات سنو، مجھے حکم بھی دیا گیا ہے اور میں کہنا بھی یہی چاہتا ہوں، خدا میرے مختصر سے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے نہیں، ذی الحجہ کا مہینہ، کون سا مہینہ ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ۔ اس مہینے کی ایک خاص عبادت آپ لوگ کیے ہوں گے، روزہ بھی رکھے ہوں گے، نماز بھی پڑھے ہوں گے، اور اس کی پہچان کی کبابہ سوکھ گئے کیا؟ ارے کبابہ سوکھ گئے کہ نہیں سوکھے؟ نہیں سوکھے، دلی بھیجو سوکھ کر آتے، اتنی گرمی ہے کہ وہاں فریج میں بھی رہے گا کچھ۔ میں تو مذاق بھی کرتا ہوں، قربانی سے پہلے بکرا باہر رکھتا، قربانی کے بعد بکرا فریج میں رکھتا، رکھ سکتے ہیں۔ جب قربانی کا حکم اول آیا تھا تو گوشت کا ذخیرہ بنانے سے نبی نے منع فرمایا۔ جب کثرت سے حضرات صحابہ کرام قربانیاں دینے لگے، گوشت گھروں میں اسٹاک ہونے لگا، پیارے آقا نے قربانی کے گوشت کا ذخیرہ بنانے کی بھی اجازت دی، گوشت کی حفاظت کا طریقہ بھی بتایا۔ اللہ، نمک سے گوشت کو سکھاؤ، اسی لیے کباب میں نمک ڈالتے۔ یہاں تک کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت، پیارے آقا نے ایک مرتبہ اپنے گھر کی قربانی کے جانور کے پائے
حفاظت کر کے رکھا اور 15 دن کے بعد ان پاؤں کو استعمال فرمایا۔ سبحان اللہ، ہمارا دین کتنا کامل دین ہے دیکھو۔ کیا کیا اسباق ملتے ہیں ہمیں، کیا کیا عمل ملتا ہے، لیکن اجازت کا یہ مطلب نہیں 6 مہینے کا اسٹاک رکھنا۔ کیا SBI بینک ایک آپا مجھے پوچھی، محرم کے روزے چل رہے تھے، 9ویں 10ویں 10ویں 11ویں کے روزے چل رہے تھے، تو اس میں ایک آپا فون کر پوچھی، حضرت محرم کا روزہ قربانی کے گوشت سے افطار کرنا کیا؟ پوچھی محرم کے روزے کا افطار قربانی کے گوشت سے کرنا کیا؟ پوچھی۔ میں بولا جواب بعد میں دیتا ہوں، گوشت ہے کیا بول۔ ذخیرہ کر کے رکھنے کی اجازت تو ہے، لیکن مدینے میں اس دور میں ذخیرہ کرنے کا ایک ماحول تھا، کیونکہ گوشت ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کو پہنچانا متعذر تھا۔ گاؤں کے اندر جتنے لوگ قربانی دیتے تھے، ایک دوسرے کی تقسیم پر گھروں میں قربانی کا گوشت کا اسٹاک بنتا تھا، اور اس زمانے میں حد سے زیادہ ذخیرہ کرتے ہیں۔ یہ حدیث پر عمل نہیں، بخالت ہے، بخالت۔ کیونکہ کثیر تعداد میں لوگ ہیں، ہر مذہب کے لوگ ہیں، خود مسلمان بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ زیادہ سے زیادہ ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی زیادہ ہوں گے۔ ارے بولو انشاءاللہ بولو۔ بانٹنے کے راستے اور وسائل بھی ہیں، ایک حد تک ذخیرہ کرے، اس کے بعد بانٹنا چاہیے، بانٹنا۔ مسلمانوں کو بھی دو، غیر مسلم بھائیوں کو بھی دو، اجازت ہے کہ نہیں؟ حاجیوں کے واپس آنے کا دور ہے، ہم نے اخلاق نہیں بتایا۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم کے فرمان کے مطابق ہم نے دعوتوں میں ہمارے اپنے حلقے اور علاقوں کے غیر مسلموں کو شریک نہیں کیا۔ اخلاق بتائے ہوئے ہوتے تو آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا۔ لینے دینے کا ماحول، تحفے تحائف کا ماحول، حدیث مطلق ہے، تحادو تحابو، کسی مذہب کے ساتھ قید نہیں ہے، خاندان کے ساتھ قید نہیں ہے، رشتہ داروں اقارب کے ساتھ قید نہیں ہے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ قید نہیں ہے۔ حدیث مطلق ہے۔ مطلق کسے بولتے ہیں کہ حدیث کا حکم کسی کے لیے خاص نہیں، سب کے لیے ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا محبتوں کو اگر عام کرنا چاہتے ہو تو میسج کرنے کی ضرورت نہیں، تحفے دینے کی ضرورت ہے۔ جو میری طاقت ہے میں تحفہ دوں، جو تمہاری طاقت ہے تم تحفہ دے۔ اور ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی میری اس بات پر تائید کریں گے مولانا، آج سے 15-20 سال پہلے تک بھی یہ ماحول تھا۔ ایک گھر کا مہمان جب دوسرے گھر کو جاتا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ ادھر کا مہمان ادھر تک کبھی خالی ہاتھ نہیں۔ میرے ابا حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو
میری تربیت ایسی کی ہے جب میری شادی ہوئی الحمدللہ شادی کے تیسرے دن ایک کام سے مجھے لے کر باہر نکلے، 2 ویلر تھی میرے پاس، ابا جان پیچھے بیٹھے تھے، بات چیت اور اشاروں سے مجھے کچھ سوالات کرنے لگے، کیا بیٹے خوشی کیا؟ طبیعت معلوم ہوئی کیا بیگم کی؟ پڑھے لکھے لوگ ہی یہ کام کرتے ہیں۔ جب انہوں اشارے سے سوال کرے تو الحمدللہ میں بھی عالم ہوں، میں بھی اشارے ہی سے جواب دیا الحمدللہ۔ اس کے بعد نصیحت کرنے لگے کہ اب 1-2 دن میں مجھے سسرال کا جانا تھا، پہلی مرتبہ سسرال، سمجھ میں یہ بات ہے؟ سسرال معلوم شہباد میں ہے، تو تب ابا جان نے مجھے 2 بڑی نصیحتیں کی، آج بھی مجھے وہ 2 نصیحتیں یاد ہیں، کبھی موقع ملتا ہے تو میں ان 2 نصیحتوں کو بیان کرتا ہوں۔ ایک نصیحت ابا جان نے مجھ سے کی، شاید کسی موقع پر آپ سنے بھی ہوں گے آج اس کی طرف سے، بیٹے کبھی خالی ہاتھ نہ سونا، جیب میں 5-10 روپے 20 روپے 25 روپے 20 روپے 50 روپے کے نوٹا چلر رکھ کر سونا، اور صبح کو اٹھے تو 2-3 نوٹا غائب ہوں گے، کہ میں شیطانہ جناتاں پر ڈاؤٹ نہیں کرنا۔ کیا رہے اب تک چوری نہیں ہوتے تھے نا، اب اچانک میرے 20 روپے کہاں گئے، 25 روپے کہاں گئے، 50 روپے کہاں گئے، 100 روپے کہاں گئے؟ ڈاؤٹ کرو لوگوں، ہمیں تجربات سے گزرے ہی سو، تمہیں ابھی میدان میں اترے ہی سو، یہ گھروں کی عادت رہتی سو، دیکھے تو بھی دیکھے نہیں سکا رہ جانا۔ 5 10 15 20 25 50 روپے اگر غائب رہے تو اسے واویلا کرنے کی ضرورت نہیں، ہزاروں اگر غائب ہو جائے تو تب بات الگ ہے۔ یہ نصیحت مجھے ہر قدم پر یاد آتی ہے، جب بھی میں نوشاہوں کو نصیحت کرتا ہوں جلسوں میں تو اس بات کو ضرور بیان کرتا ہوں، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک بات والد صاحب رحمۃ اللہ نے کہا، بیٹے کبھی سسرال کے گھر خالی ہاتھ نہ جانا، کچھ نہ کچھ لے کر جانا، اس لیے کہ ایک داماد کا وقار ہوتا ہے جو خالی ہاتھ جاتا ہے وہ وقار ختم ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا آنے جانے والے کچھ نہ کچھ لے کر جاتے تھے، کچھ نہ کچھ لے کر جاتے تھے، آج نہ ہمارے گھر کوئی لے کر آتا ہے نہ ہم کسی کے گھر کو لے کر جاتے ہیں۔ 2 چیزیں اس وقت ختم ہوتی جا رہی ہے، تحفے تحائف لینے اور دینے کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے، مہمان نوازی اور میزبانی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ مولانا آپ بھروسہ کریں، یہ 2 چیزیں خاص طور پر ہمارے پاس نہ ہونے کی وجہ سے گھروں کا ایک بہت بڑا حصہ برکتوں سے خالی ہو رہا ہے۔ مہمان آنا گھر کو، کبھی بھائی کو بلائے، کبھی وہ بھائی کو بلائے، کبھی بھان کو بلائے، کبھی ماموں کو بلائے، کبھی چچا کو بلائے، کبھی تایا کو بلائے، کبھی اسکول کے دوست کو بلائے، کبھی مدرسے کے دوست کو بلائے، سادہ کھلاؤ کوئی بات نہیں، دعوت کا نام بریانی نہیں ہے، دعوت کا نام حلیم نہیں ہے، دعوت کا نام مرغی نہیں ہے، دعوت کا نام مچھلی نہیں ہے، دعوت کا نام تیتر بٹیر نہیں ہے، دعوت کا نام بہترین لوازمات نہیں ہے، دعوت سادے چاول کو بھی کہا جاتا ہے، دعوت سادی اور پتلی دال کو بھی کہا جاتا ہے، دعوت ایک چمچہ شکر کو بھی کہا جاتا ہے۔ جو تمہاری اور میری طاقت ہے، مہمان کو بلا کر دسترخوان بچھا کر ہمارا سادہ سیدھا نظام رکھنا، یہ بھی اللہ کی قسم دعوت میں شامل ہے۔ دعوت اور دسترخوان کے لوازمات جتنے سادے سیدھے ہوں گے اتنا آنا جانا بھی آسان ہوگا۔ نہیں ہے ہمارے گھروں میں دعوتوں کا انتظام، نہیں ہے، لینا دینا نہیں ہے۔ حاجیاں حج سے آ رہے ہیں، 2-4 کھجور ہی صحیح تقسیم کرنا ہے۔ ایک بوتل پانی ملا ہے 10 لیٹر، تقسیم نہیں کر سکتے تو یہ بزنس نہیں کہ ملاوٹ کا فتویٰ دے۔ تھوڑا زمزم
اور اس میں کوئی سادہ پانی ملا کر بول کر دے دے کہ بھائی پانی کم تھا، زمزم ملا ہوا پانی ہے، اجازت ہے اس بات کی، کیونکہ یہ عاجز کا ایمان ہے 100 لیٹر سادے پانی میں ایک قطرہ زمزم مل جاتا ہے تو 100 لیٹر پانی بھی مقدس بن جاتا ہے۔ 100 لیٹر تو میں نے مثال پیش کی۔ یہاں کے تالابوں کا نام مجھے نہیں معلوم، یہاں کے بڑے بڑے کنویں کا نام مجھے نہیں معلوم، ایک قطرہ زمزم گر جاتا ہے یا آپ جان کر ڈراپ کی طرح ڈالتے ہیں تو اب وہ 100,000 لیٹر پانی کی حقیقی حالت کو نہیں دیکھا جائے گا، ایک خطرے کی عظمت کو دیکھا جائے گا، کیونکہ زمزم معمولی پانی ہے۔ تمام انبیاء نے زمزم پیا ہے، صحابہ نے پیا ہے، اولیاء اتقیاء اصفیاء نے پیا ہے، اور حرم پاک کا کنواں ہے، اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے لگڑنے کا نتیجہ ہے، اما ہاجرہ کی تڑپ کا تحفہ ہے۔ صاف احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ کعبہ ہے، یہ زمزم کا کنواں ہے، لیکن بیچ میں ایک 15-20 میٹر کی مسافت تو ضرور ہے، لیکن اس کنویں کی اصل کعبے کی اندر ہے۔ کعبے کے اندر سے نکلنے والا جھرا چشمہ ہے، یہاں سے نکل کر وہاں پہنچتا ہے، اور سائنس آج زمزم کے کنویں پر ریسرچ کر کے میرے پاس موجود ہے، رب کعبہ کی قسم پہلا نتیجہ سنو کہ ساری دنیا سے پانی سوکھ سکتا ہے، لیکن وہ کنویں اور کنویں کے آثار اور پانی کے آثار بتاتے ہیں کہ قیامت تک زمین میں کتنی ہی خشکی آ جائے سب سوکھ سکتے ہیں، لیکن زمزم کا کنواں سوکھ نہیں سکتا۔ اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں، ایک باٹل آپ نارمل پانی رکھ دیں، یا نہیں تو آپ کسی اور کمپنی کا پانی بھی رکھ دیں، میں نام لینا نہیں چاہتا کمپنیوں کا کیونکہ آج اس کی بات جاتی ہے پھر وہ کمپنی والے میرے اوپر کیس ڈالا لے تو کہیں کی مصیبت ہے۔ نارمل پانی، فلٹر پانی آپ رکھ دیں اور ایک طرف زمزم رکھ دیں اور اس پر کئی سال گزرنے دیں، اس کے بعد اٹھا کر دیکھیں نارمل پانی خراب ملے گا، زمزم کبھی خراب ہوتا نہیں، شرط یہ ہے کہ کسی کا ہاتھ نہ پڑے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطبات حکیم الاسلام میں صاف لکھے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے علاج کے لیے زمزم کو مانگا، لیکن اس دور کے علماء نے، اس دور کے عرب کے بادشاہان بھی بڑے اچھے تھے، جب بھی کوئی مسئلہ آتا تو اپنے وقت کے علماء سے رجوع ہوتے تھے۔ اب تو عرب بھی بدل چکا ہے، عرب کی حکومتیں بدل چکی ہیں، عرب کا مینٹننس بدل چکا ہے، اور اس سال حاجی لوگ، ہم تو گئے نہیں، ہم کو کہنے کی اجازت ہے، مولانا جا کر آئے ہیں، اب مولانا کو شکایت کا موقع نہیں ہے تاکہ اللہ تعالیٰ حج آپ کا تازہ قبول فرمائے، ہم تو حالات بتاتے ہیں۔ اس سال حاجیوں کو شاید حج کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ حاجیوں کو بہت تکلیفات کا سامنا کرنا پڑا، بناوٹی جملے بول بول کر حاجیوں کو حج کا تو تکلیف ہوتی سوچ، حج کا تو تکلیف ہوتی سوچ، ارے حج بولے تو تکلیف ہوتی، بالکل صحیح بھی ہے، ابھی میں نے مسئلہ بنگلور کے اندر چھیڑا نہیں، بات آ گئی تو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حج کے تکلیفات سے کیا مطلب ہے، پہلے تفسیر کھول کر دیکھو،
حج کے تکلیفات سے کیا مطلب ہے احادیث کے شروحات کھول کر دیکھو، فقہا کے اقوال کھول کر دیکھو، تکلیف سے کیا مراد ہے۔ اور آج کل جو تکلیفات ہو رہی ہے ان تکلیفات کی نسبت کس سے ہے اس پر بھی غور کر کے دیکھو۔ کون کہتا ہے حج ساس کے گھر کا ماحول ہے؟ کون کہتا ہے حج جنت کا ماحول ہے؟ کون کہتا ہے کہ حج آرام کرنے کا موقع ہے؟ حج تو تکلیف ہی ہے، تکلیف ہی ہے، لیکن ذات عبادت میں تکلیف آتی ہے اس پر شکایت حاجی کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک زمانے میں تکالیف آتے تھے، اس زمانے کی حکومتیں خالی تھی، سادی سیدھی تھی، تو اس صورت میں شکایت کریں۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے عرب کی سرزمین میں دولت کو اتنا رکھ دیا، اتنا رکھ دیا، اتنا رکھ دیا، 20-25 لاکھ حجاج کرام 4-5 لاکھ روپے خرچہ کر کے آ رہے ہیں نا۔ اگر تنہا عرب اس بات کا ارادہ کر لے وہی 25 لاکھ حاجیوں کو خوراک کے ذریعے سے ہم حج کرائیں گے، پیسوں کی ضرورت نہیں، مفت کرائیں گے، تب بھی ساری دنیا کی دولتیں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن عرب ختم نہیں ہوگا، نہ عرب کی دولت ختم ہوگی۔ مجھے اور اس میں جانا بہت مناسب نہیں سمجھتا، میں انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا، یا جس وقت میں جمعے کے موقع پر ان تمام باتوں کا پوسٹ مارٹم کروں گا تو آپ لوگ سن لینا۔ ایک زمانہ تھا حاجیوں کے پاس، علماء کے پاس حکومت ہر مسئلے پر رجوع ہوتی تھی۔ بڑے بڑے دواخانے والے زمزم پر ریسرچ کر کے عرب سے گزارش کی تمہارے پانی میں شفا ہے، ہماری دوا جہاں کام نہیں کرتی وہاں تمہارے شہر کا پانی کام کرتا ہے، اسے آپ قیمتاً ہم کو دو، ہم آپ کو اس کی قیمت دیں گے۔ جب مسئلہ حکومت کے ذریعے سے علماء کے پاس آیا، علماء نے کہا کہ نہیں، اس پانی کا بزنس نہیں ہوگا اور اسے ایسے ہی ساری دنیا میں اپنی مرضی سے ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، آنے والا لے کر جائے جس کے مقدر میں ہے وہ، ورنہ پانی کا مقام بھی گر جائے گا اور مرتبہ بھی گر جائے گا۔ ویسا پانی ہے زمزم، اور بھی بہت ساری باتیں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ حالات کے بھی حضرات علماء کے پاس ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک قطرہ خدا کی قسم عام ہزاروں لیٹر پانی سے افضل ہے، ورنہ تو میرے دوستو مکے مدینے کی ہر چیز افضل ہے۔ ہمارے ایک استاد گزرے ہیں حضرت مولانا لطف اللہ صاحب مظہر ارشادی، وہ تو یہاں تک کہتے ہیں ہمارے دن کے اجالوں سے مدینے کا اندھیرا بہتر ہے۔ یہاں کی کثرت سے وہاں کا کنکر بہتر ہے، یہاں کے بادشاہوں سے وہاں کا فقیر بہتر ہے، یہاں کے صحت مند سے وہاں کا بیمار بہتر ہے۔ وہاں کی رات، اجازت ہے مولانا؟ وہاں کی رات شمس و قمر سے بہتر ہے، دیا تو فوراً جاؤ، فوراً پہلے حج کرو۔ ارادہ تو محرم پر بولنے کا تھا، اللہ میں بیٹھنے کے بعد میرا رب جو دیتا ہے وہ بولتا ہوں مولانا پیسے ہی عمرے کرو، حج کرو۔ حج اور عمرہ کرنے والا کبھی فقیر اور محتاج ہوتا نہیں، حج اور عمرہ کرنے والا کبھی فقیر و محتاج ہوتا نہیں۔ جوانی میں کرو، جوانی میں، ورنہ بوڑھوں کا حج مولانا دیکھ کر آئے ہیں، عاجز بھی کئی مرتبہ دیکھا ہے،
جوانی میں کرو، جوانی میں نہیں حضرت 5 لاکھ روپے، کیا بھی 5 لاکھ بڑے نہیں، 2000 میں حج یا 2002 میں 3 میں حج 50,000 میں ہوتا تھا، آج 2024 میں حج 5 لاکھ میں ہوتا ہے۔ ہو کنانی کی 2005 میں 50,000 روپے کا جو گریڈ تھا 5 لاکھ کا آج وہی گریڈ ہے۔ زمانہ بدلیا، قیمت کا ریٹ نہیں بدلا، الفاظ بدلے۔ جا کر وہاں کے دن دیکھو، رات دیکھو، کیا اب زبردست ہے۔ مکہ تو مکہ، مدینے کا کیا کہنا۔ میں جب پہلی مرتبہ حاضری دیا، 1 مہینہ مکے میں رہا، عمرے حج ہوئے، دن رات دیکھے، مسجد حرام، آہا۔ جب مجھے نکلنا تھا مکے سے مدینے کو، پھر مدینے سے ہندوستان آنا تھا، یقیناً حاجیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، رونا ہوتا ہے، میتوں پر اتنا نہیں روتے جتنا حرمین کی جدائی پر ہوتے ہیں۔ تو اب ہمارا بھی وہی حال تھا، کیفیت تھی، اب وہی رو رہے تھے ہم بھی۔ دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ اللہ اپنے گھر کو کتنا سنواریا ہے، اس کا گھر ہے، سمجھ میں نہیں بات، انہیں کتنا سنواریا، کتنا سجایا، کیا مکے کے دن، کیا مکے کی راتیں، کیا کعبے کے اجالے کا منظر، کیا کعبے کے اندھیرے کا منظر، کیا صفا، کیا مروہ، کیا اللہ تعالیٰ سجایا ہے بول کر سوچ کر جب مدینے کو ہم گئے، مدینے کو دیکھتے ہی وہی اندر سے آواز آئی کہ نہیں، اللہ نے اپنے گھر کو جتنا سنوارا اس سے زیادہ اپنے حبیب کے شہر کو سنوارا۔ وہاں کی رات شمس و قمر سے بہتر ہے، وہاں کا ذرہ لال و گوہر سے بہتر ہے، وہاں کا ذرہ لال و گوہر سے بہتر ہے، ہزاروں عظمت قربان وہاں کے ساحل پر، ہزاروں عظمت قربان وہاں کے ساحل پر، ہزاروں راحتیں قربان وہاں کی مشکل پر، ہزاروں راحتیں قربان وہاں کی مشکل پر۔ میرا جوانوں کو بولتا، 1 سال موبائل بدلنا چھوڑو، دوسرے سال انشاءاللہ بدلے میں حج یا عمرہ نصیب ہو جائے گا۔ کاش کی آمدنی نہیں، 50,000 کا موبائل تمل میں بولتے ان دا مونجی کی تنجاور کی منجا۔ کیا ابھی تو فائدہ نہیں، 1 لاکھ روپے کا موبائل، 1.5 لاکھ روپے کا موبائل۔ ہم مولوی صاحب کو تو تحفہ دیتے لیتے نا، ایک زبردست آدمی مجھے تحفہ دینے کے واسطے آیا، حضرت میری طرف سے تم نے یہ تحفہ حضرت کیا دیکھا تو اتنا بڑا باکس ہے، کیا بھی یہ موبائل حضرت تمہیں ذرا پڑھانے والے نے کہا حضرت تم نے یہ چھوٹے موبائل میں کیا بھی کام نہیں، حضرت یہ بڑا موبائل فولڈنگ حضرت کیا ہے، دیکھا تو اچھا تھا، ایسا کھولنے کا موبائل اچھا تھا، ذرا ڈاؤٹ پیدا ہوا، موبائل بہت اچھا ہے، قیمت کتنا بھی اس کی، چھوڑو حضرت میری طرف سے تحفہ، چھوڑو نہیں میں قیمت دے تم بولو نہیں، تم نہ پوچھا سو کتنا حضرت،
کیا تبھی 19-20 ہوگا تو کیا ویسا کا تو کیا حضرت بائی چانس گر گا ڈسپلے چلے گا کتنا پہنچا تو خالی ڈسپلے 45,000 روپے کا میں بولا 3 طلاق خالی موبائل بدلنا بند کرو عمرہ نصیب ہو جائیں گے حج نصیب ہو جائے گا جاؤ جا کر دیکھو زمزم کا خطرہ اللہ اکبر کبیرہ 2-4 منٹ میں بات ختم کر دو اذان بھی ہونی ہے نماز کا انتظام و اہتمام بھی کرنا ہے تو حاجیاں آتے نہیں کھجور تقسیم کرو ایک باٹل میں 4 قطرے زمزم ڈال کر سب کو تقسیم کرو قربانی کا گوشت تقسیم کرو لوگ پوچھتے زمزم غیر مسلمہ کو دے سکتے کیا دے سکتے نہیں دینا کھجور دے سکتے ہیں کیا پوچھتے مدینے کی ہوا لگی ہے کھجور کو ہو سکتا ہے کھانے والے کا مقدر بدل جائے دینا اور ہم نے دیکھا ہے رب کعبہ کی قسم مولانا ریا نہیں اظہار ہے میں دیتا ہوں کئی غیر مسلموں کو زمزم کھجور دیتا ہوں میں جب میں کھجور پیش کرتا ہوں اتنے ادب کے ساتھ لیتے ہیں 1-2-4 دوست تو میرے پاس ایسے ہیں غیر مسلم جب میں ان کو کھجور جب بھی گیا تو دینے جاتا ہوں تو وہ پہلے دیے ہوئے کھجوروں کی بیجوں کا باٹل بتاتے ہیں کہ گروجی گزشتہ مرتبہ آپ دیے نا اس کے یہ بیج ہیں ہم ایسے ہی رکھے ہیں گروجی آپ سچ مانیں ہمارے گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے ان بیجوں کو پانی میں ڈال کر وہ پانی پلاتے ہیں یقین ہے ان کو ایمان کی ضرورت ہے ہمارے پاس ایمان ہے یقین نہیں ان کے پاس یقین ہے ایمان نہیں آؤ میں اظہر سے ملاقات کراؤں اس غیر مسلم کو دیپک ہے نام اس کا محبت سے دیپو کہتے ہیں ہمیں دیے تو ہاتھ کھا ہاتھ کھلتے عاشقان رسول تو مدینے کی کھجور کی گٹھلی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے سکھا کر اسے پیس کر پانی میں چائے میں دودھ میں گھول کر پی لیتے تھے نام آتا ہے ایسے عاشق کا حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ دے سکتے کیا نہیں دینا سونا لے کر آتے ہیں مت دو کھلونے لے کر آتے ہیں مت دو دوسری وہ چیزیں جو یہاں بھی ملتی ہیں لے کر آتے ہیں مت دو لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہیں نہیں ملتی ایک کا نام کھجور ہے دوسرے کا نام زمزم ہے یہ ضرور تقسیم کرنا ہے تقسیم کرنا اور اسی کے ساتھ میں نے مقدمے میں جو کہا تھا کہ قربانی کا گوشت بھی تقسیم کرنا ہے غیر مسلموں کو بھی دینا ہے اگر وہ لوگ کھاتے ہیں تو دینا نہیں دینا لیوسا اور مجھے تو اس ملک کے بارے میں اتنی باتیں معلوم ہیں کہ اکثر ہمارے غیر مسلم بھائی بھی گوشت کھاتے ہیں لیکن کیا کہوں مولانا سچ میں درد ہے مجھے وقت بھی ہو رہا ہے ہم غیر مسلم بھائیوں کو کیا گوشت دیں گے ہم نے مسلمانوں کے گھروں تک نبی کی سنت اور حکم کو سامنے رکھ کر جیسے پہنچانا ویسے بھی پہنچایا نہیں پہنچایا کاٹے جو سامنے آیا بانٹے بچت کا اٹھا کر رکھے
آقا نے فرمایا 3 حصے کرو، ایک تمہارا رکھ لو، صدقہ دینے والے پر صدقہ حرام ہے سوائے اس کے اور عقیقے کے۔ عقیقہ بھی صدقہ ہے۔ عقیقہ کرتے شہباز والے عقیقہ کرتے نہیں، بڈے کرتے، گگو مر بیماریوں میں، جس کا عقیقہ باوجود طاقت کے نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی بیماری میں زندگی بھر مبتلا رہتا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ماں باپ امیر تھے، بچوں کا نہیں کیے، بچے بیمار، ماں باپ غریب تھے، بچوں کا عقیقہ نہیں کرے، معذور ہیں۔ اب بچے بڑے ہو گئے، اللہ نے دولت دیا ہے تو خود کا عقیقہ خود کرنا بھی جائز ہے۔ عقیقہ بھی ایک صدقہ ہے، قربانی بھی ایک صدقہ ہے۔ ہر صدقہ ادا کرنے والے پر حرام ہے سوائے ان 2 کے۔ ایک قربانی کا گوشت صدقہ ہے لیکن پھر بھی اس کے لیے جائز ہے، دوسرا عقیقے کا گوشت صدقہ ہے پھر بھی دینے والے کے لیے جائز ہے، خود بھی کھا سکتا ہے، بانٹ سکتا ہے۔ اور تقسیم کرنے کا طریقہ بھی پیارے آقا نے بتایا، 3 حصے ہڈی اور گوشت ملا کر رکھو، اور ایک تم اپنے لیے رکھ لو، اور ایک رشتہ داروں کو دو، اور ایک حصہ خالص غربا کو دو، غربا کو دو۔ بکرے کا گوشت غریب سال بھر تو دور کی بات کہ زندگی بھر بھی شاید کھانا ان کے لیے مشکل ہے، خدا نے نظام بنایا ہے، نظام، ایک ٹکڑا صحیح دو، 2 ٹکڑے صحیح دو، نہیں، ہم غیر مسلموں کی بات کرتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ شہباز کے مسلمانوں، میں تمہارے لیے نہیں بلکہ ہر قربانی دینے والے کے لیے کہتا ہوں، ہم نے تو غریبوں کو اتنا نظر انداز کیا، عید کے دن مدرسے کے کام سے میں بیٹھا ہوں، میرے گھر کی قربانی دوسرے دن ہوتی ہے، میں پہلے دن میرے مدرسے کے کام میں چمڑوں کے بارے میں بیٹھا ہوں، مغرب کی نماز کے بعد 2 صحباب کے ساتھ بیٹھا ہوں، ایک بچی جس کا فون نمبر میرے پاس موجود ہے، وہ بچی فون کرتی ہے کہ حضرت کیا بھی برا نہیں سمجھے تو ایک بات بولتا ہوں، حضرت کیا ماں کیا بولو، حضرت بابا نہیں، فلاں نہیں، فلاں نہیں، مغرب ہوگی ہے، اب تک ہمارے گھر میں بریانی پکی نہیں ہے، اس لیے کہ کسی گھر سے گوشت نہیں آیا۔ میں نے پوچھا کہ آزو کٹے حضرت، جات کو لینا کٹے، غیرت اجازت نہیں دیتی اور گھر کو گوشت آتا نہیں۔ جا کر لینے کے لیے غیرت اجازت نہیں دے رہی ہے حضرت، جب گھر کو گوشت آتا نہیں۔ ہم نے عبادتوں کا کیا حال بنا رکھا ہے۔ میں نے جمعے میں ایک جملہ کہا، کئی ساتھیاں روئے، علماء روئے، مجھے فون میں کہا کہ مولانا کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، ہم کہیں مر نہ جائے۔ ایک مولانا کا فون آتا ہے، ایسے جملے مت کہو ورنہ ہم مر جائیں گے۔ میں نے کہا کہ مولانا موت و حیات کا مالک اللہ ہے، بات تو اچھی ہے، صحیح ہے۔ میں نے اس جمعے میں کیا کہا تھا، عبادتیں کر کے ہم اللہ کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، تجھے قبول کرنا پڑے گا چاہے ہم عبادت کیسی بھی کریں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ہماری عبادتیں فرائض کے مطابق ہو یا نہ ہو، واجبات کے مطابق ہو یا نہ ہو، سنتوں کے مطابق ہو یا نہ ہو، مستحبات کے مطابق ہو یا نہ ہو، اخلاق کے مطابق ہو یا نہ ہو، بس ہم عبادت کر کے اللہ پر راج کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ قبول کرنا پڑے گا۔ کیسا قبول نہیں کرتا دیکھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حشر کے میدان میں دادا گیری چلتی تو شاید وہاں بھی ہم رک جائیں۔ عبادتیں کرو، صحیح ڈھنگ سے کرو، عبادتوں کے بعد ڈرو۔ میں بات کو یہیں کاٹتا ہوں، اور ہمارا علاقہ ہے شہباز، آنا جانا رہتا ہے، منتظمین سے خود میری خاص دوستی بھی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ذمہ داروں سے بھی میرا خاص تعلق ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، ایسے بھی سچ کہہ رہا ہوں، چڑھانا اتارنا مقصد نہیں ہے، ارجنٹ اجازت پوچھے تو عام طور پر مسجد والے دیتے بھی نہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ لیکن جب
میں پوچھا بیٹے تمہیں مغرب کے بعد بات کرنے کی بات کر رہے ہیں، اجازت ملی؟ کا نہیں حضرت، پوچھتے ہی ذمہ دارہ دے ڈالے۔ میں دعا کیا، اسی کو مسجدوں کا انتظام بھی کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مولانا تشریف لائے ہیں، اعزاز بھی ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا کے حج کو بھی قبول فرمائے، جتنی باتیں ہم لوگ سنے ہیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔